السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہمارے ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے کو شروع کریں، اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک طرح سے دعائیں ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عبادت سے پہلے جو ان کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے تعوذ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے لفظ اعوذ آتا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے یا جس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے یا اصلی حروف کہا جاتا ہے وہ عین، واو اور زال ہے۔ اور عوض کا مطلب ہوتا ہے گوشت کا ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، کمزور کا طاقت کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، نرم چیز کا سخت چیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، جیسے کہ گوشت ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو درختوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو درخت ان پتوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے جو گھاس نما پتے جو ہوتے ہیں درخت کے ساتھ اگے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں عموماً درختوں کی کارپٹ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی عوض کے معنوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چونٹی کا پتھر کے اندر گھس جانا، بل کے اندر چلا جانا، اور چونکہ وہ پتھر یا چٹان جو ہے وہ اس چونٹی کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ بھی جو ہے عوض کے معنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر ہم ان تمام معنوں پہ غور کرتے ہیں تو گویا کہ کسی کمزور چیز کا کسی طاقتور چیز کے ساتھ چمٹ جانا، اور کسی کمزور چیز کا کسی طاقتور چیز سے جو ہے تحفظ حاصل کرنا، یہی معنی جو ہے اعوذ کے اندر پایا جاتا ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے رب کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو ساری زندگی اپنے رب کی جو ہے وہ حفاظت چاہیے ہوتی ہے، تو لہٰذا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ تو ہم اپنی اردو زبان میں جو مماثل ہمیں یہ آسان ترجمہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، تو اردو میں تو ہمیں یہی مناسب ترجمہ لگتا ہے، لیکن جو عربی ہے اور عربی میں جو اس کا معنی ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کمزور چیز کا کسی طاقتور چیز سے جو ہے وہ حفاظت لینا اور چمٹا ہوا ہونا۔ باللہ لفظ اللہ کی تحقیق جو انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں آ جائے گی۔ من الشیطان الرجیم، پھر اس میں لفظ من الشیطان جو ہے، شیطان لفظ جو ہے یہ بھی دو طرح کے روٹ ورڈ یا دو طرح کے اس کے مادے ہیں۔ شیطان کا ایک جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شین طا نون، جس کو شیطانہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے شین یا تا، جس کو شیاطا کہا جاتا ہے۔ دونوں کے معنی کو دیکھیں۔ سب سے پہلے جو شیطان لفظ آتا ہے شین طا اور نون، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت دور چلا جانا یا کسی راستے کا بہت لمبا ہو جانا، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت لمبی رسی، اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں کیا کانسیپٹ مل رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور لے جاتا ہے، اور لہٰذا شیطان میں جو ہے ایک لمبی رسی کا معنی بھی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو جب اپنے جال میں پھنساتا ہے تو مختلف طرح کی رسیاں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، مختلف طرح کے فریب اور دھوکے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس رسی میں لپیٹ کے جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور لے جاتا ہے۔ یہ کس کا معنی آ رہا ہے؟ یہ شیطان کا معنی آ رہا ہے۔ اور جو دوسرا آتا ہے شین یا تا سے، شیاتا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جلنا۔ عربی زبان میں جب گوشت کو بالکل جلانے کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے، تو اس کو تشہید کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کسی چیز کا جلنا، تو شیطان جو ہے وہ کس چیز میں جل رہا ہے؟ آگ میں جل رہا ہے۔ اب یا تو وہ حقیقی طور پہ ایک آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ شیطان کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ غصے کو بھی جو ہے وہ آگ سے اور حرارت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کو آدم علیہ السلام کے اوپر شدید غصہ تھا، یا وہ انسانوں سے شدید جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر بھڑک رہی ہے۔ تو گویا کہ لفظ شیطان کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کا بہت دور چلا جانا اور کسی چیز کا غصے میں بھڑکنا یا آگ کے اندر جلنا، اور شیطان کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ انسان کے خلاف جو ہے وہ بھڑکتا بھی ہے، اور انسان کو جو ہے اپنی رسیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور بھی لے جاتا ہے۔ پھر لفظ رجیم جو آتا ہے یہ رجم سے ہوتا ہے، اور رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پتھر مارنا اور کسی چیز کو دھتکار دینا، دور کر دینا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہت دور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نفرت میں دھتکارا ہوا ہے، اور یہ جنت سے دھتکارا ہوا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو جو ہے وہ رجیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان میں عموماً اس کا ترجمہ مردود سے بھی کرتے ہیں۔
اور ہم یہ ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ لہٰذا اگر آپ ترجمے میں تھوڑا ڈفرینس دیکھیں گے کہ جہاں سے بھی اگر آپ کہیں اور سے ترجمہ یاد کریں، آپ کہیں گے باجی وہاں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ یہ کروا رہی ہیں، تو ایکچولی میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو عربی لغت کے حساب سے جو ہے آسان فہم ترجمہ کرواؤں۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جو ترجمہ میں آپ کو کرواؤں آپ وہی ترجمہ جو ہے وہ آگے یاد بھی کریں، لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ مختلف ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کی شروع میں جو بسم اللہ آتا ہے اس میں پہلے با آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد لفظ اسم آ رہا ہے۔ با کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اسم کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ اسم جو ہے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ اسم جو ہے یہ وسم سے بنا ہے، واو سین اور میم۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے نشان کا ہونا، مارک کرنا، ایسا نشان جو کسی کو دوسری چیز سے خاص کر دے، اہم کر دے۔ جیسے کہ دو بچے اگر ٹوئنز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے عبداللہ کون ہے اور عبدالرحمن کون ہے، تو ایک بچے کے اندر کوئی ایسا پیدائشی نشان ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس کو خاص کر دیں گے یہ عبداللہ ہے۔ تو کوئی ایسا نشان ہونا جو آپ کو کسی دوسری چیز سے ممتاز کر دے اور خاص کر دے، اس کو جو ہے وسم کہا جاتا ہے۔ اور وسم کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ خوبصورتی کا نشان ہونا، خوبصورتی کی علامت ہونا۔ جیسے کہ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ برانڈ کی چیز ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا ٹیگ لگا ہوتا ہے جو اس کو برانڈ شو کرتا ہے۔ تو خوبصورتی کی علامت ہونا، کسی چیز کو خاص کر دینا جو ہے، یہ معنی وسم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر اب وسم سے پہلے یعنی کہ لفظ اسم سے پہلے جو ہم حرف با دیکھتے ہیں، آپ نے حروف جارہ گرامر میں پڑھے ہوں گے۔ قرآن پاک کا کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، بلکہ بعض مفسرین کرام نے تو صرف قرآن پاک کے جس حروف کی جو یہ با مین فی وغیرہ آتے ہیں ان کی جو ہے تفاسیر علیحدہ سے بیان کی ہیں کہ یہ جہاں آتے ہیں تو ان کی کیا خاص تفسیر ہوتی ہے۔ بہرحال با جو ہے وہ گرامر میں بہت زیادہ معنوں کے لیے آتا ہے، اس میں سے جو ایک معنی ہے کہ با استعانت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں علم بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، ہدایت بھی چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کسی ایک خاص صفت کے ساتھ پکاریں یا کسی خاص نام کے ساتھ پکاریں، مثلا ہم یہ کہیں کہ بسم الرزاق، اے مجھے رزق دینے والی ذات، تو پھر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی کو جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہوں، اور وہ جو اللہ نے مجھے علم، ہدایت، اولاد، صحت دی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں آتا۔ اور اگر میں کہتی ہوں بسم الہادی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نام کے ساتھ جس نے مجھے ہدایت دی، تو میں ہدایت کو تو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، مگر اور بہت کچھ جو زندگی میں مجھے دیا ہے وہ اس نام میں نہیں آتا۔ تو بجائے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر ایک نام کے ساتھ فرداً فرداً پکاریں، ہم اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں کی خوبصورتی کے ساتھ جب پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، کہ ان تمام ناموں کی خوبصورتی کے ساتھ میں اپنے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو ہے وہ لفظ اللہ کے ساتھ کرواتے ہیں، جو تمام ناموں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی کیا تحقیق ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اپنے صفاتی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے جن دو خاص ناموں کا تذکرہ فرماتے ہیں وہ الرحمن اور الرحیم ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں آ جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اس لیے اس کو وہاں پہ ہم شامل کر دیں گے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے کام کی ابتدا کرتی ہوں، میں اپنے علم کی ابتدا کرتی ہوں، میں کھانے کی ابتدا کرتی ہوں، ہم اپنے کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم جس کام کو بھی شروع کر رہے ہیں، جس کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ناموں کی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم جس چیز کا بھی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، تو گویا کہ اس کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسن آ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی آ جاتی ہے، وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی مشکل پیش آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے رپلائی کر دیجیے گا۔ پوری ذمہ داری اور وفاداری کے ساتھ قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کا آغاز کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔